السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں بے برکتی کے اسباب کیا ہیں؟ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے یا ہمیں ذہنی سکون نہیں ملتا، یا سب کچھ ہونے کے باوجود راحت نصیب نہیں ہوتی؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو ہم لا علمی اور لا شعوری میں ان امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے اور برکت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ انسان ہے، بھول جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان خطا کرے، بھول جائے اور وہ توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اور انسانوں سے گناہوں کا کثرت سے سرزد ہو جانا، یہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ برکت کو کھینچ لیتا ہے، ایسا انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ روم میں آیت نمبر 41 میں یہ فرمان موجود ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں، یعنی تری اور خشکی میں جو فساد ظاہر ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ فساد ظاہر ہوا ہے، تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ اس سے بعد آ جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بعد آ جائیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں فساد سے مراد گناہ ہے اور اس کے موجبات ہیں، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو وہ گناہ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بیماری دائمی جو ہے وہ حالت ہے، انسان اس میں دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے جو ہمیں سزا دیتا ہے وہ برے اعمال کے لحاظ سے بہت تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑ دکڑ کرتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا۔ تو فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کیا، یعنی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے، تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پشت پر کوئی بھی چلنے والا باقی نہ بچتا۔ یعنی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے گناہ پر فوراً ہماری گرفت نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے دیتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور اللہ کی نافرمانی کرتا جائے، اور جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے اس پر اڑا رہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر سے سورہ روم کی آیت سے بھی معلوم ہوا کہ زمین میں ہر قسم کے فساد کی جو وجہ ہے وہ لوگوں کی بدعمالی ہے اور بد کرداری ہے، اور بے برکتی ایک قسم کا فساد ہی ہے، اور اس فساد کی وجہ برے اعمال اور گناہ ہیں۔ لہذا بے برکتی سے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا چھٹکارا ہو، اللہ ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں، گھر بار میں برکت نازل فرمائے، تو ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ دوسری وجہ جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ قسم اٹھانا یہ پسندیدہ فعل نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی عادت نہیں ہے، لیکن بوقت ضرورت صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا ہی جائز اور درست ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو اور قسم اٹھائے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو، یا فریقین میں یہ معاملہ بن جائے،
تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے میرے بیٹے کی قسم، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں، یہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم، اللہ جس کی چاہے وہ قسم کھائے۔ اللہ نے تین کی، زیتون کی، اللہ نے طور سینا کی اور مکہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ خرید و فروخت کے وقت آدمی اگر سچا بھی ہو تب بھی اس کے لیے قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم اٹھا رہے ہیں دکان والے، نہیں قسم سے مجھے تو اس سے بچتا ہی کوئی نہیں، کیا فائدہ قسم اٹھانے کا۔ لیکن اس کے برعکس ایک انسان اپنے سامان کو، اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کی غرض سے اگر جھوٹی قسم اٹھائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کمائے ہوئے مال میں برکت کی امید رکھے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم سودے کو فروغ دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی۔ جھوٹی قسم سے ہم سودا تو بیچ لیں گے لیکن برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم سے مراد جو لی ہے وہ جھوٹی مراد لی ہے، اس لیے جھوٹی قسم اٹھانا یہ بے برکتی کا سبب ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے کاروبار اور تجارت اور منڈیوں میں یہی معاملہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم برکت سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا۔ جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا یہ دونوں بہت قبیح عمل ہیں، بہت ناپسندیدہ عمل ہیں، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اور لوگوں کے نزدیک بے اعتبار ہو جاتا ہے، بے اعتبارہ شخص ہو جاتا ہے، اس کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے، اور بعض اوقات ان افعال کا عادی شخص جو ہوتا ہے، جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور خیانت کرتا ہے، اس کو جہنم کی دہکتی آگ کا ایندھن بھی بتایا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ان دونوں کاموں کی مذمت کی گئی ہے، ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور بہت ناشکرا ہو۔ اچھا، گو یہ بات مشرکین کے متعلق کہی گئی ہے، تاہم اگر انسان اپنے تمام معاملات زندگی میں جھوٹ بولنے اور خیانت کرنے کا عادی ہو جائے اور اس کی عادت ہی بن جائے، اس نے خیانت ہی کرنی ہے، جھوٹ ہی بولنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت جیسی عظیم نعمت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ ہدایت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹی بات کہنے سے بھی منع کیا۔ عام معمول میں جھوٹی بات چہ جائے کہ بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے سودے کو فروخت کرے، فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، کیونکہ یہی جھوٹ بندے کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وإن الرجل لا یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، بے شک یہ جھوٹ جو ہے یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جب انسان مسلسل اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں انہیں سودا فسخ کرنے یعنی ختم کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ سچ بولیں اور ہر بات واضح کریں تو ان کے سودے میں برکت ڈالی جاتی ہے، اگر وہ دونوں کچھ چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو اس کے سودے سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے کلچر میں، معاشرے میں، دکانداروں میں بہت زیادہ یہ عام ہو چکا ہے، ہم سودا لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، بیچتے ہوئے، فروخت کرتے ہوئے بددیانتی سے کام لیتے ہیں اور خیانت کر جاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور بات بات پر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سودے کو بیچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، چونکہ اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، یہ بے برکتی کے سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہمارے جان میں، مال میں اور عزت میں برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔